اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ مریم کے کچھ ایسے مشکل الفاظ ہیں جن کو پڑھنا سیکھیں گے۔ سورہ مریم قال علم کے پارے میں 16ویں پارے میں ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 4 میں اس والے ورڈ کو دیکھیے۔ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ، ایسے پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس ورڈ کو کیسے پڑھا جائے گا، اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اور اسی آیت میں تھوڑا سا آگے دیکھیے، یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں اکن بدو، تو یہاں پر یہ نون پڑھا جائے گا یا میم پڑھا جائے گا، اور کیسے پڑھا جائے گا، اس رول کو کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اور اسی ورڈ میں آپ دیکھیے عین ہے، الف ہے اور ساتھ میں حمزہ بھی ہے۔ یہ 3 حروف ہیں، یہ تینوں حروف پڑھے جائیں گے یا کچھ چھوڑا بھی جائے گا اس میں سے؟ یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا؟ انشاءاللہ ہم اس والے ورڈ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ اور آیت نمبر 5 میں اس والے ورڈ کو دیکھیے۔ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں من ورائی، کیا یہ ورڈ ایسے پڑھا جائے گا؟ اس میں کون سے قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں، ان قاعدوں کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اور آیت نمبر 7 میں اس والے ورڈ کو دیکھیے، یہاں پر بہت سے لوگ اس کو پڑھنا ہے بھی غلام اسمہ، اس نون کو نہیں پڑھتے۔ کیا اس نون کو چھوڑ دینا چاہیے یا پھر پڑھنا چاہیے؟ اگر اس کو ہم پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اور اسی میں آگے دیکھیے لام الف لا بھی لکھا ہوا ہے، اس والے رول کو کیا کہتے ہیں، یہاں پر ہم ان ورڈز کو کیسے پڑھیں گے۔ آج سورہ مریم میں ان تمام مشکل الفاظ کو تجوید کے ساتھ ود رول ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک تو آپ نے کر ہی دینا ہے، لیکن ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ اور لوگ بھی فیضیاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی وہن العظم، قاف کو موٹا کریں گے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور انی یہاں پر دیکھیے نون کے اوپر تشدید ہے، نون مشدد ہے، یہاں ہم غنہ کریں گے۔ وہن العظم، عین کو غا کے ساتھ ملائیں گے، غا کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ منی، یہاں پر بھی دیکھیے نون مشدد ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے۔ نیکسٹ والے ورڈ کے ہم ہجے کرتے ہیں۔ واو شین زبر وش، واو کو شین کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان میں خالی الف ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ تا زبر تا، عین زبر ع، وشتع۔ اصل میں آپ دیکھیے تا کے اوپر بھی سمپل حرکت ہے اور عین کے اوپر بھی سمپل حرکت ہے۔ حرکات والے حروف کو کھینچے بغیر پڑھا جاتا ہے، اور ہم یہاں پر مسٹیک کیا کرتے ہیں، واشتعل الراس، ہم تا کو لمبا کر دیتے ہیں اور عین کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم نے عین کو بھی شارٹ پڑھنا ہے اور تا کو بھی شارٹ ہی پڑھنا ہے، تو لیکن ہم اس کو پڑھیں گے کیسے، واشتع۔ لام را زبر لر، درمیان میں اب دیکھیے الف اور لام دونوں حروف ایسے ہیں جن کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، ان دونوں حروف کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ واشتعلر، اس کے بعد را کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے۔ اب آپ دیکھیے یہاں جو الف ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور الف کے اوپر جب جزم آتی ہے تو یہ حمزہ بنتا ہے، وہ بھی ساکن والا، اور حمزہ ساکن کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم را سو کر کے نہیں پڑھیں گے، را الف نہیں پڑھیں گے، بلکہ را حمزہ زبر را، جھٹکا دینا ہے آپ نے، یہ پڑھا جائے گا واشتعل الرأس، واشتعل الرأس، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، شیبا ولم،
شین یا زبر شے، یہاں پر یا جو ہے لین ہے، با کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے. یہاں پر ہم ادغام کر رہے ہیں یعنی کہ ملا رہے ہیں اور غنہ بھی کریں گے، کیونکہ تنوین کے بعد جب بھی حروف یرملون کا واو آ جائے تو ادغام ہوتا ہے وہ بھی غننے والا. ٹھیک ہے، غنہ کر کے ادغام کریں گے، غنہ کر کے ملائیں گے. شیبا غلم، نیکسٹ والے ورڈ کے بھی ہم ہجے کریں گے. حمزہ زبر ا، کاف میم پیش کم، اکم. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نون تو بڑا تھا، اس کو ہم نے پڑھا نہیں، چھوٹے سے نون کو پڑھ لیا ہے. یہاں پر کون سا رول لگ رہا ہے؟ نون جو ہے ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد جب بھی حروف با آتا ہے تو ہم نون کی جو آواز ہوتی ہے اس کو ہم میم میں بدل دیتے ہیں. تو یہاں پر کون سا رول لگ رہا ہے؟ اقلاب کا. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا. تو ہم یہاں پر نون کی آواز کو میم میں بدلیں گے اور اقلاب کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اقلاب بھی غننے کا ہی نام ہے، یعنی کہ آواز جو ہے ہماری ناک میں رہنی چاہیے. غنہ کریں گے میم کے ساتھ. یہ پڑھا جائے گا اکم، با زیر بی، دال پیش دو، بیدو، عین الف مد زبر ع، بیدعا. یہ جو مد ہے مد متصل ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد حمزہ ہوتا ہے، وہ بھی اسی ورڈ میں ہوتا ہے. اب دیکھیے بیدعائی کا یہ پورا ایک ورڈ ہے اور حمزہ جو ہے فوراً مد کے بعد آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی مقدار جو ہے 3 سے 4 الف کے برابر ہے. ہم اس کو پڑھیں گے بیدعا، حمزہ زیر ای، بیدعائی، کاف زبر کا، بیدعائک. یہاں پر عین بھی پڑھا جائے گا، الف بھی پڑھا جائے گا اور حمزہ کو بھی ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ورڈ کیسا پڑھا جائے گا؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. آیت نمبر 5 میں اس ورڈ کو پڑھنا سیکھتے ہیں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، آ کو موٹا پڑھیں گے اور نون مشدد ہے، ادھر ہم غنہ کریں گے. نیکسٹ اس والے ورڈ کے ہم ہجے کرتے ہیں. میم نون واو زیر میوں. یہاں پر اس نون ساکن کے ساتھ کیا ہے؟ واو ہے، یرملون کا واو ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا یرملون کا واو جب بھی تنوین کے بعد آ جائے یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو ہم ادغام کرتے ہیں. تو ہم نے یہاں پر ادغام بھی کرنا ہے یعنی ملانا بھی ہے اور غنہ کر کے ملانا ہے. یرملون کے 4 حروف جب بھی آتے ہیں ہم غنہ بھی کرتے ہیں اور ملاتے بھی ہیں. تو ہم نے یہاں پر میم نون واو زیر میو، اس کو میو کر کے آپ نے سختی سے نہیں جوڑنا بلکہ نون کو بھی ایڈ کرنا ہے تاکہ آواز ہماری ناک میں جائے. اگر ہم نون نہیں پڑھیں گے تو آواز ہماری نوز میں نہیں جائے گی، میو بن جائے گا. ٹھیک ہے، میو واو زبر وا، میو وا، را الف مد زبر را، میو ورا، حمزہ یا زیر ای، میو ورائی. یہاں پر اس حمزہ کو بھی پڑھیں گے اور یا کو بھی پڑھیں گے. یہ والی جو یا ہے یہ یائے مدہ ہے. کیسے پتا چلے گا کہ یہ یائے مدہ ہے؟ یا ساکن ہوگا اور اس سے پہلے زیر ہوگی، یعنی کہ پچھلے والے حرف پر زیر ہوگی اور اس یا جو ہے وہ ساکن ہوگا تو یہ یائے مدہ کہلائے گی. اسی لیے حمزہ کو ہم یا کے ساتھ ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو پڑھیں گے میو ورائی. ٹھیک ہے، اسی آیت میں تھوڑا سا یہاں پر دیکھیے، اس والے ورڈ کو بھی اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں، من لدنا. تو اس کو من لدنا نہیں پڑھیں گے. جب بھی یرملون کے 4 حروفوں کے علاوہ لام اور را یہ 2 حروف آتے ہیں تو ہم ادغام کرتے ہیں صرف، پھر غنہ نہیں کرتے. یہاں پر ہم نے کیا کرنا؟ میم لام زیر مل،
اس والے نون کو آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر صرف ادغام ہوگا، وداؤٹ غنہ ادغام ہوگا. اس کو ہم پڑھیں گے من لدنک ولییا. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ من لدنک ولییا. نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں. آیت نمبر 7 میں ان والے ورڈ کو دیکھ لیجئے. اِنَّا نُبَشِّرُكَ. ان یہاں پر بھی دیکھیے نون مشدد ہے، ادھر غنہ کریں گے. نُبَشِّرُكَ، رو کو موٹا پڑھیں گے. اس والے ورڈ کے ہم ہجے کرتے ہیں. با زیر بی، غائن پیش غو، بغو، لام کھڑی زبر لا، بغلا. میم زیر می، بغلامی. نون سین زیر نس، بغلام نس. میم پیش مو، ہا الٹا پیش ہو، بغلام اسمہ. یہاں پر ہم نے اس نون کو پڑھنا ہے. یہ نون قطنی ہے. نون قطنی جب بھی آیت کے درمیان میں آتا ہے تو ہم اس کو لازمی پڑھتے ہیں. اس کو بغلام اسمہ کر کے نہیں پڑھنا. اس نون کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے. اور یہ نون سین کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا کیونکہ سین ساکن ہے. یہ پڑھا جائے گا بغلام اسمہ. اور اس نون کا نام بھی آپ یاد کر لیجئے. اس نون کو کہتے ہیں نون قطنی. ٹھیک ہے، نیکسٹ والے ورڈ کو دیکھیے. یا ہا زبر یح، یا کھڑی زبر یا، یحیا. یہاں اس والے ورڈ میں 3 یا ہیں، 2 کو ہم پڑھیں گے لیکن تیسری یا خالی ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے. اچھا، اس کے بعد جو لام الف لا ہے یہ ایک سٹاپنگ سائن ہے. ٹھیک ہے، وقف والا سائن ہے. لیکن عربی میں لام الف لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ہم نے یہاں پر سٹاپ نہیں کرنا، ہم نے یہاں پر وقف نہیں کرنا. اگر ہم یہاں پر وقف کر بھی لیتے ہیں یا رک گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لم نج سے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بلکہ پیچھے سے ملا کر لائیں گے. اسی لیے ہم نے یہاں پر سٹاپ کرنا ہی نہیں ہے. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اس آیت کو میرے ساتھ آپ پڑھیے. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا. ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا. ٹھیک ہو گیا؟ امید ہے آپ کو آج کا لیسن بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللهم فقهني في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.